اعجاز بٹ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سو الیکشن کا ماحول آپ کو محسوس ہو رہا ہے, اور آپ کی کیا پریڈکشن ہے کہ الیکشن کا کیا رزلٹ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ ساری باتیں جو ابھی آپ نے سنائی ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہیں. ایک عدالت نے بھی حکم نامہ دیا ہوا ہے کہ اس پہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے. معلوم نہیں آپ نے کیسے یہ سوال پوچھ لیا. اور یہ جو بیانات آپ نے سنائے ہیں وہ تو کہتے ہیں گھر والوں سے صرف بات کریں, اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کے بارے میں, تو وہ کہتے ہیں ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو تیاریاں ہو سکتا ہے کہ مکمل ہوں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس وقت گراؤنڈ پہ کوئی کیمپین نہیں کر رہا, کوئی باہر نہیں نکل رہا. آپس میں قیادت جو ہے, جو نظر آ رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بنے گا, اگلا پی ڈی ایم 2 بنے گا, وہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ الائنسز ہو رہے ہیں, کوئی باتیں کر رہے ہیں آپس میں, لیکن گراؤنڈ پہ کوئی ہے ہی نہیں. نہ کوئی باہر نکل رہا ہے, نہ کوئی حلقوں میں کیمپین کر رہا ہے, نہ کوئی جلسے ہو رہے ہیں, نہ جلوس ہو رہے ہیں. اور الیکشن میں اب کتنے رہ گئے؟ 60 دن رہ گئے ہیں. عموماً جتنے بھی الیکشنز میں نے دیکھے 1988 آنورڈز, لاسٹ الیکشن تک بھی, تو آخری 3-4 ماہ تو انسان حلقوں کے اندر بالکل جڑا ہوتا ہے اور ووٹیں مانگ رہا ہوتا ہے اور کیمپین کر رہا ہوتا ہے. لیکن ابھی ماحول ہی ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, الیکشنز تو تب بنتا ہے نا کہ آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو جس کے مقابلے میں آپ الیکشن لڑ رہے ہوں. تو یہاں تو لگ رہا ہے کہ وہ 100 میٹرز کی ریس ہوتی ہے نا, تو آگے آپ نے دیکھا وہ رسی باندھی ہوتی ہے اینڈ میں, تو یہاں پر ایک ہی جو ہے وہ دوڑ میں شامل ہے شخص, اور وہی دوڑ ہے, اور میرے خیال میں وہی جا کے پھر اس کو ریبن کو جو ہے وہ اپنی چھاتی سے لگائے گا. بٹ اجاز صاحب, آج پشاور ہائی کورٹ میں, لیٹ می ریکورڈ دس ٹو یو, چیف سیکرٹری کے پی اور صوبائی الیکشن کمیشن نے ریٹن یقین دہانی کروائی ہے کہ پی ٹی آئی سمیت سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی. تھوڑا سا ہم نے دیکھا بھی ہے ایکٹیویٹی ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کی طرف. اگر آپ کا اشارہ ہے تو آپ کے خیال سے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اللہ کرے حالات بہتر ہو جائیں. ہمیں اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ اگر حالات بہتر ہو جائیں. میں ان کی طرفداری نہیں کر رہا کسی کی کہ بھائی کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے, لیکن تاثر ایک عجیب و غریب دیا جا رہا ہے ملک کے اندر, جو ماضی میں کبھی ایسا تاثر شروع میں نہیں دیا گیا تھا کہ آپ آئیں اور آپ کو نظر آئے سامنے کہ جی کون آ رہا ہے, وزیر اعظم اگلا کون ہوگا. اور الیکشن سے پہلے ہی یہ تاثر دے دیا گیا ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے, اور باقی جو ہے وہ دے آلسو رین. Important points and thank you so much فیصل چودھری صاحب for being on the program. ضرور ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت کیا اگر آپ ان کانٹیکٹ ہیں فارمر انفارمیشن منسٹر سے, تو کتنے عرصے تک آپ کو لگ رہا ہے وہ جیل میں ہوں گے. اور سیاسی طور پر یہ خبریں بھی آئیں کہ شاید کلیئرٹی نہیں ہے, مے بی وہ ابھی الیکشن کہیں کسی بھی پارٹی سے کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. اینڈ لیگلی ویئر ڈز ہی اسٹینڈ؟ Priya, I met him once in a week. ان کی عدالت میں حاضری ریسٹرکٹ کر دی گئی ہے, اور ایک نیا تماشا اس ملک میں شروع ہو گیا ہے کہ آپ جو انڈر ٹرائل پریزنس میں ہیں ان کو آپ جیل میں ہی ٹرائی کرتے ہیں. یعنی انکارسریشن جو ہے وہ اس حد تک ہو گئی ہے کہ آپ کسی کو عدالت میں پیش نہیں کرتے, اور عدالت میں پیش کیے بغیر ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی جاتی ہے. اب تک جیل میں ملاقات جو ہے وہ ظاہر آزادی سے تو نہیں ہوتی ہے. وہ تو الیکشن کمیشن نے جو لیٹ می بیکاز میری اس میں ناقص معلومات ہے, الیکشن کمیشن جیل میں جا کر سماعت ہوگی, الیکشن کمیشن وہاں ہوگا, ایسا پہلے ہوا ہے کبھی؟ نہیں, جو ابھی ہو رہا ہے وہ اس ملک میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. جس طرح سے اس طرح کے معاملات کیے گئے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں, اور آج سے پہلے ایسی چیزیں نہیں کی گئی. یعنی کہ الیکشن کمیشن ایک توہین الیکشن کمیشن جیسے پیٹی کیس میں جا کے جیل ٹرائل کریں گے, اور کہا جا رہا ہے کہ جی آپ وہ بیسکلی تو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پیش کرنا ممکن نہیں ہے اور ان کی سیکورٹی کو بھی تھریٹ ہے. تو لہٰذا الیکشن کمیشن کے ممبران نے
کہا کہ نہیں یہ مناسب ہے کہ بیچ الیکشن میں جب الیکشن کا سورج نصف النہار پہ ہے تو وہ عدالت میں جا کے ٹرائی کریں اور فرد جرم لگا کے باقی کارروائی آگے بڑھائیں. بہرحال یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جس سے میں بالکل متفق نہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کے وقار کے بالکل منافی ہے یہ وہاں پہ جا کے یہ ٹرائل کرنا، اور عدالتوں کے بھی وقار کے منافی ہے کہ وہ جیل ٹرائلز کریں، اسپیشلی جب آئین میں 10A ہے جو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس ہے. اگر عدالتیں اوپن نہیں ہوں گی، عدالتیں کھلی ہوئی نہیں ہوں گی، جس طرح سے میڈیا وہاں پہ جاتی ہے اور میڈیا رپورٹ کرتی ہے، پھر رات کو ایک حکم نامہ آ جاتا ہے کہ آپ ایسی بات کریں ایسی بات نہیں کریں، تو ایسی صورتحال میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فیئر ٹرائل ممکن ہے؟ تو لا اور جو قانون اور آئین ہے وہ اس ملک میں ناپید ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور اس سمے اور ایسا لگتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ بالکل ہی محدود ہو گیا. عدالتیں جو ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ جو اپنا بنیادی کام ہے انسانی حقوق کی حفاظت یا شہریوں کے حقوق کی حفاظت، جو بنیادی حقوق ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر پا رہے، اور جس طرح سے ٹرائلز کی حیثیت چلائے جا رہے ہیں یہ آئین اور قانون کے بالکل منافی ہیں، اور ان کی کوئی کسی قسم کی دنیا میں، کیونکہ اب آج کل آگ بہت زیادہ لگ چکی ہے، وہاں پہ بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. فیصل چودھری صاحب، اب آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس مقدمے میں؟ کیا کون سی ڈائریکشن میں یہ جا سکتا ہے؟ یہ ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور اسی ڈائریکشن میں جائے گا. ایک ہی ڈائریکشن ہے، ریورس ڈائریکشن. میں نواز شریف صاحب کی اعجاز الحق صاحب نے جیسے کہا کہ ان کا تاثر جو ہے، اور یہ تاثر سے بات آگے چلی گئی ہے، جس طرح سے عدالتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جس طرح سے عدالتوں میں ان کے کیسوں کو ریورس کیا گیا ہے، جس طرح سے ان کو ایک پھر پیپلز پارٹی کا وہ لقب جو ان کو لاڈلا کا وہ دیتے ہیں، اس میں کیا امر معنی ہے یا کیا چیز جو ہے وہ اس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے؟ یہ احتساب عدالت کی طرف واپس جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ عدالت کی طرف سے یہ تو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے نواز شریف صاحب. آپ عدالت میں جو ہے یہ کیس ہے عزیزیہ ریفرنس میں آج جو سب سے بڑا ایک دیکھیے یو ٹرن ہے یہ تو ہے کہ اس ویڈیو کی بنیاد پہ، جس بنیاد پہ مریم نواز شریف نے یہ بیانیہ بنایا کہ یہ کیس جو ہے کمپرومائز پروسیکیوشن تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اور جو ججمنٹ ہے آج انہوں نے انکار کر دیا اس ویڈیو کو پروسیڈ کرنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر سوال آنا تھا کہ یہ ویڈیوز آپ نے حاصل کیسے کی. پھر ارشد ملک صاحب مرحوم جو ہیں جب وہ نوکری سے نکالے گئے تو 2-4 دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ ساری سٹوری سنائی کہ کیسے ویڈیو کہاں پہ ہوئی، کس طرح سارا. تو وہ ایک انٹرسٹنگ قصہ ہے، پھر کسی وقت جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. تو جس طرح سے ان کو ٹریپ کیا گیا یا جس طرح سے ان کا معاملہ کیا گیا، تو وہ یہ ساری باتیں جو ہیں سامنے آنی تھی. لہٰذا آج جس بات پہ عزیزیہ ریفرنس ہے وہ کہا گیا کہ جی وہ جس کی ویڈیو دکھا کے یہ کیا گیا وہ کیا گیا، تو حیران کن طور پہ نواز لیگ کو سے بیک ٹریک کر گئی ہے، ویڈیو کے حوالے سے بالکل. لیکن یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، اکثر لیگل ایکسپرٹس کہے تھے کہ وہ عدالت میں شاید نہ لے کر جائیں اس کو. It was more for press consumption. So it was never a truthful thing. یعنی اس میں سچائی پہ مبنی بات نہیں تھی، اس کا مطلب یہ ہے، اور صرف جو ہے میڈیا گیمکری کے لیے جو ہے اس کو یوز کیا گیا اس پروٹیکسٹ کو. باقی میرٹ پہ دیکھیے اگر آپ کہیں بھی جا کے سرمایہ لگاتے ہیں، پاناما کیس جو ہے یہ آج کل ایک نیریٹو بن رہا ہے، بٹ وہ کبھی بھی کوئی پاکستانی میڈیا نے تو اچھالا نہیں تھا. وہ تو انٹرنیشنل پریس میں سے ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ کنسورشیم تھا، انہوں نے یہ لائے اور پھر ایک جرمن اخبار میں چھپا، وہاں سے یہ نام آئے، نام کے بعد پھر عدالتوں نے نہ صرف پاکستان میں مختلف دنیا کی مختلف عدالتوں میں یہ کیسز چلے، اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکے تھے میاں صاحبہ، نہ تب دے سکے ہیں. آج بھی 4 سال وہ انہی پراپرٹیز میں رہ کے واپس آئے ہیں، تو کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا کہ وہ آپ انہی پراپرٹیز میں رہیں، وہ آئی کہاں سے ہیں، یا ان کی آپ منی ٹریل دے سکتے ہیں یا جو بھی ہے، تو وہ نہیں دے پائے. وہ سیٹسفیکٹری منی ٹریل نہیں ہے. آج بھی آپ ریکارڈ دیکھیں گے وہ 10 والیومز مذاق تھا، اور اگر آپ واپس لیتے ہیں تو پھر نیب کو جرمانہ کیوں نہیں کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے, that's a very important question, کیونکہ نیب کو ہم نے پیناما کیس میں بھی بہت زیادہ ان کے اوپر دیکھا کہ کرٹیسزم ہوا, دوبارہ پھر کرٹیسزم ہوا, چاہے وہ بالکل پولز اپارٹ پوزیشن لے, کرٹیسزم ان پہ ضرور ہوتا ہے. اعجاز الحق صاحب, آپ بڑے اچھے طریقے سے نواز شریف صاحب کو جانتے بھی ہیں, آپ نے ان کے اپس اینڈ ڈاؤنز بھی دیکھے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک, 4th ٹائم پرائم منسٹر بنیں گے نواز شریف صاحب؟ دیکھیں اس میں کیا بات کر سکتا ہوں, آپ سارا 22 کروڑ عوام کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی گائے بھینسیں ہیں, کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. ابھی ملک صاحب بتا رہے تھے بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ایک پیج کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, گیٹ نمبر 4 کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں. جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو یہاں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں بیٹھ کے بات کس طرح کروں, اسی لیے میں پروگرام ذرا کم کر دیے دیکھنے کے لیے. جب 9 اپریل کو حکومت رجیم چینج ہو رہا تھا, یہ کون سے گیٹ کے اندر اور باہر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اس وقت, کس کے کہنے پہ کھڑے ہو رہے تھے, کس کے کہنے پر بیٹھ رہے تھے. تو آج یہ کہہ رہے ہیں, اور پھر 16 ماہ کو یہ اس سلیٹ کو صاف کرنا چاہتے ہیں. جتنا اس ملک کے ساتھ تباہی ہوئی, جتنا بے روزگاری, مہنگائی ہوئی, وی آر آلموسٹ آن دا ورج آف بینکرپسی. ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ آج یہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں جی ہم تو ایک دوسرے پہ, مطلب وہی نورا کشتی کہہ لیں نا اس کو آپ, یہ نورا کشتی ہو رہی ہے سب, اور ہم اس میں تماشائی ہیں سارے, ہم دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر جناب کہ یہ بات کر رہے ہیں کس طرح سے. بٹ آپ نے رول آؤٹ نہیں کیا, آپ نے کہا انٹائرلی, آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بنیں گے, بن تو سکتے ہیں, اٹس انٹائرلی پاسبل. فرسٹ ٹائم, سیکنڈ ٹائم, تھرڈ ٹائم بنے ہیں تو 4 ٹائم بھی بن سکتے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح جو ہم نیریٹو دیکھ رہے ہیں, جو ہم یہ چیزیں جو سیکوینس دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد ان کو بنا دینا چاہیے. لیٹ ہم رن دا کنٹری فار دا 4th ٹائم اینڈ لیٹ سی واٹ میریکلز ہی کین کریٹ فار دا کنٹری. دیکھ لیتے ہیں ہم, اس دفعہ بھی دیکھ لیتے ہیں, بنا دیں بشک, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ملک اگر جو اس کے ملک کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کی رسپانسبلٹی ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دی بیسٹ دی آپشن فار دا کنٹری, تو میری طرف سے 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ کسی کو پرائم منسٹر بنا دیں. لیٹ ہم ڈیلیور, بٹ یہ اس میں نہ لے کر جائیں ہمیں. یہ بھی تو پھر ٹرم بھی تو نہیں پوری ہوتی, اس دفعہ پھر ٹرم بھی پوری کرنی. ٹرمز بھی پوری کر چکے ہیں بہت لوگ, 13 سے 18 تک بھی ٹرم پوری کر لی تھی. پارٹی تو وہی تھی نا, تو اس طرح تو 2 پیپلز پارٹی کے بھی 2008 سے 13 تک چینج ہوئے تھے وہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی ایکسرسائز کرنی ہے جو سیکوینس ہم دیکھ رہے ہیں, تو وائی آر یو اسپینڈنگ 75 بلین روپیز آف دس کنٹری ٹیکس پیئر کا ٹو ٹیک دیم تھرو دس ایکسرسائز. اور پھر ہر جو کینڈیڈیٹ ہے, اربوں روپے تو انہوں نے اکٹھے کر لیے ٹکٹوں میں, 3-3 لاکھ روپے ایم این اے سے, 1-1 لاکھ روپیہ. دیکھ لیں کتنے لوگوں نے اپلائی کیا, روز بتاتے ہیں کتنا پیسہ اکٹھا کریں, پھر جس کو ٹکٹ دیتے ہیں اس سے 10-12-15 کروڑ روپے لیتے ہیں. تو یہ کیوں ہم اس ملک کو اس اذیت سے گزار رہے ہیں جب ہمیں اینڈ رزلٹ ہی پتہ ہے. تو